اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم علماء کرام اور میرے دینی بھائیوں، مختصر سے وقت میں کچھ ایسی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اس سے نفع حاصل ہو۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ کا اس سال کا تیسرا پروگرام ہے، اور مجموعی اعتبار سے دیکھنے جائیں تو یہ چوتھا پروگرام ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ کا تعلق روحانی سلسلے سے ہے، اور روحانی سلسلے میں دل کو بنایا جاتا ہے، اللہ اللہ کرنا سکھایا جاتا ہے، اور امانت داری اور دیانت داری کو سکھایا جاتا ہے، اور ہر چیز کے پہلے کچھ لوازمات ہوتے ہیں۔ جیسے نماز شروع کرنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، اگر وضو نہ کیا جائے تو جیسی بھی اچھی نماز پڑھ لو نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جب دل کو بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو جب تک آپ حلال رزق نہ کھاؤ، حلال کمائی کو اختیار نہ کرو، وہاں تک آپ کا دل نہیں بن سکتا، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور دل میں روحانیت اور نورانیت نہیں پیدا ہو سکتی۔ ایسے تو روزی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ زیادہ روزی کی فکر مت کرنا، اس لیے کہ رزق تو ہم دینے والے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنا دینا، خود بھی اس پر جم جانا، زیادہ ہم آپ کو رزق حلال کے بارے میں سوال نہیں کریں گے کہ تم نے کیوں نہیں کمایا، اس لیے کہ رزق تو ہم خود پہنچانے والے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیٹھ جائے، سستی اور غفلت کرتا رہے کہ مجھ تک تو اللہ رزق پہنچانے والا ہے، کمانے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری طرف قرآن کریم میں اور احادیث میں اتنی زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے، اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بلکہ اہم فرائض کے بعد سب سے پہلا فریضہ اور سب سے پہلی ذمہ داری جو قرار دی گئی ہے وہ حلال رزق ہے۔
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال کمائی کو اختیار کرنا یہ فریضے کے بعد دوسرے نمبر کا فریضہ ہے۔ پہلے نمبر کے فرائض تھے تو سارے لوگ واقف ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لانا یہ اول درجے کا فریضہ ہے، اس کی نماز کو ادا کرنا یہ اول درجے کا فریضہ ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ اول درجے کا فریضہ ہے۔ اگر اللہ نے تم کو مال و دولت سے نوازا ہے تو سال گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ اول درجے کا فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کے ساتھ تم کو طاقت دی ہے، تم کو وسعت دی ہے، تم کو ہر اعتبار سے گنجائش دی ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے لیے حج کا سفر کرنا یہ اول درجے کا فریضہ ہے۔ اس پر تو سب کا ایمان ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ انسان حلال رزق کھائے، حلال کمائے، حلال کے علاوہ کوئی اور چیز اختیار نہ کرے۔ اور دیکھنے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا روٹیشن بھی ایسا بنایا ہے، زندگی کی ترتیب بھی ایسی بنائی ہے کہ انسان سب سے پہلے صبح سویرے اٹھتا ہے، جیسے ہی اس کی نیند کھلتی ہے تو اس کے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز آتی ہے، وہ فوراً اپنی فراغت سے فارغ ہونے کے بعد ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد کی طرف دوڑتا ہے، سب سے پہلا فریضہ ادا کرتا ہے، اور ادا کرنے کے بعد پھر اپنے کام کاج میں لگتا ہے، رزق کے پیچھے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب بھی ایسی بنائی، بلکہ فجر کی نماز کے بعد، نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو مسجد سے باہر نکلنے کی ایک بہترین دعا سکھائی گئی، اور اس میں وہ پڑھتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں تجھ سے رزق کا سوال کرتا ہوں، تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ یہی بات جمعہ کے دن سکھائی گئی کہ جمعہ کی نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ جو نازل فرمائی اس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان ہونے لگے تو سارے کام کاج کو چھوڑ دو، اپنی تجارت کو بھی چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، پھر اللہ کا جب فریضہ ادا کر لو، نماز جمعہ ادا کر لو، تو دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر جب تم نماز کو ادا کر لو تو اب بیکار مت بیٹھے رہو، ادھر ادھر کے گپے مت لگاؤ، گھر جا کر سو مت جاؤ، بلکہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ یہ فضل کا جو لفظ آیا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ رزق سے ہوتا ہے۔ یہی دعا نماز سے نکل کر مسجد سے باہر نکلنے کی دعا سکھائی گئی، اللہم انی اسألک من فضلک، یہاں پر بھی جو فضل آیا ہے اس سے مراد رزق ہے، یعنی انسان اول فریضہ ادا کر چکا ہے، اب اس کی طرف دوسرا فریضہ متوجہ ہوتا ہے، یعنی اس کو حلال روزی کمانی ہے۔ تو حلال روزی کی اتنی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن مسألة وسعیا علی اہلہ
کہ جو آدمی دنیا کو طلب کرتا ہے حلال طریقے سے اور اس میں اس کی 3 غرض وابستہ ہو، ایک تو یہ کہ اس لیے کماتا ہے تاکہ دوسروں کے پاس ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مانگنا نہ پڑے، اس لیے کماتا ہے تاکہ اس کمائی کے ذریعے اپنے خاندان والوں کے لیے راحت کا سامان کرے، اس لیے کماتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کی ضرورت عطا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا۔ تو حلال کمائی کی اتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان تجارت کرتا ہے تو تاجروں کی صفات کو بیان کیا اور تاجروں کے بارے میں فضیلت بیان فرمائی کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا امانت دار تاجر جو کبھی اپنی تجارت میں جھوٹ کو نہیں ملاتا، جو اپنی تجارت میں خیانت نہیں کرتا، ایسا تاجر کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جب بھی کوئی دعا مانگوں تو اللہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد تم اپنی کمائی کو حلال کر لو، اپنے کھانے کو حلال کر لو، پھر جو بھی دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کا گوشت اگر حرام کمائی سے پروان چڑھتا ہے، جس انسان کے جسم میں خون اگر حرام کمائی کا دوڑتا ہے تو وہ اس لائق نہیں کہ جنت میں جائے، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ اور مسند احمد کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 10 درہم کا ایک جوڑا خریدتا ہے، ایک کپڑا خریدتا ہے، 9 درہم اس کے گھاڑے پسینے کی کمائی ہے اور صرف 1 درہم حرام کا اس میں مل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس کی ایک نماز قبول نہیں ہوگی۔ سوچنے کا مقام ہے کہ جب حرام کمائی ہماری زندگی میں آتی ہے تو نہ دعا قبول ہو پاتی ہے، نہ نماز قبول ہو پاتی ہے، ایسے دل کو ہم لے کر کیا کریں گے؟ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھی وہی حکم دیا ہے جو تمہارے رسولوں اور پیغمبروں کو دیا ہے۔ پھر 2 آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ ایک تو ایمان والوں کو اس میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو ہم نے جو کچھ تمہیں نعمت دی ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھایا کرو۔ پھر دوسری آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی جو رسولوں کو جس میں حکم ہے، فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولوں کی جماعت تم بھی پاکیزہ چیزوں سے کھایا کرو اور
نیک عمل کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اگر نیک عمل کی طرف اپنے دل کو راغب کرنا ہے تو آپ کو حلال کمائی اختیار کرنی پڑے گی، پاکیزہ کمائی کو کھانا پڑے گا۔ آیت کریمہ میں طیبات کا لفظ آیا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طیب ایسے مال کو کہا جاتا ہے جو بذات خود بھی پاک ہو اور پاکیزہ طریقے سے کمایا گیا ہو، وہ حقیقت میں طیب مال کہا جائے گا۔ جو خود پاک نہ ہو، ناپاک ہو، جیسے خنزیر وغیرہ ہوتا ہے، شراب ہے، یہ خود ناپاک ہے، ایسی چیز طیب نہیں کہی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیبات کا حکم دیا ہے۔ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا من الطیبات ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے لوگوں نیک اور پاکیزہ چیزوں کو اختیار کرو، اس کو کماؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان حلال کمائی کھاتا ہے وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر ہے، لیکن جو انسان حرام کمائی کو اختیار کرتا ہے وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ اس لیے ہمیں حرام کمائی سے بچنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان دور دراز کا سفر کر رہا ہے، سفر بھی نیک کام کے بارے میں کر رہا ہے، اتنا تھک چکا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک گرد میں غبار آلود ہو گیا ہے، اس کے کپڑے سب کچھ پھٹ گئے ہیں، دوسرے وطن میں پہنچ گیا ہے، اجنبی بن گیا ہے۔ ایسی حالت میں اگر وہ ہاتھ کو اٹھائے اور اللہ یا ربی کہے، یعنی اے میرے رب مجھے یہ دے دے، اے میرے رب مجھے یہ دے دے، یعنی اس کی ظاہری حالت ایسی ہے کہ دنیا والوں کو بھی ترس آ جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حسرت کے ساتھ آگے فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ بِذَلِكَ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کے بدن پر لباس حرام کا ہے، وہ پورا بدن اس کا حرام والا ہو گیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ ہرگز ایسے انسان کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی۔ آج ایسا زمانہ ہے، ہم اس دور میں آ گئے ہیں جو سود کا زمانہ کہلاتا ہے، جو رشوت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں بہت سوچ سمجھ کر قدم بڑھانا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ بازار میں نکلتے تھے، ہاتھ میں ڈنڈا یا درہ لے کر نکلتے تھے اور اعلان کرتے تھے اے لوگوں تجارت کرو، یہ سنت ہے، یقیناً سنت ہے، لیکن اس سے پہلے تجارت کے مسائل سیکھ لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مسائل نہ جاننے کی وجہ سے سود میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ کے یہاں تم نافرمان ہو جاؤ۔ بلکہ اعلان جاری کر دیا کہ ہمارے بازار میں ایک بھی ایسا تاجر ہو جو سود کے مسائل نہ جانتا ہو، جو تجارت کے اصول کو نہ جانتا ہو اسلامی طریقے سے، اس کو تجارت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور جب تجارت میں امانت داری آتی ہے، دیانت داری آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بڑے بڑے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ مبارک نام کے ایک بزرگ تھے، وہ ایک باغیچے میں نگرانی کا کام کرتے تھے اور کئی مہینے ان کو نگرانی کرتے ہوئے ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے آقا نے کہا کہ اے مبارک یہاں سے میرے لیے کچھ تر و تازہ انگور توڑ کر لاؤ جو میٹھی ہو۔ مبارک گئے اور ظاہری اعتبار سے جو تر و تازہ انگور نظر آئی اس کو توڑ کر ایک پلیٹ میں رکھا اور آقا کی خدمت میں پیش کر دیا۔
جیسے ہی آقا نے اس کو اٹھایا تو آقا غصے میں آ گیا، کہا مبارک تم میری خلاف ورزی کرتے ہو، میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو، میں نے تم کو میٹھے انگور لانے کو کہا تھا، تم تو یہ کھٹے انگور لے کر آئے۔ مبارک اپنا سر جھکائے ہوئے کھڑے ہو گئے، کہا آقا سلامت، میں اتنے مہینوں سے تمہارے باغیچے میں کام کر رہا ہوں، اللہ کی قسم میں نے آج تک ایک پھل کو بھی نہیں چکھا ہے، اس لیے کہ آپ نے تو مجھے پھلوں کی نگہبانی کے لیے رکھا ہے، چکھنے کے لیے نہیں رکھا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ انگور میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں۔ چنانچہ وہ آقا پریشان ہو گیا، کہا تو اتنا امانت دار ہے؟ کہا اللہ کی قسم آج تک میں نے ایک انگور بلکہ کسی پھل کو چکھا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی آپ نے مجھے اجازت نہیں دی ہے۔ یہ امانت داری جب ان کے زندگی میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ ان کو ایک اولاد پیدا ہوئی جس کو عبداللہ بن مبارک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد رشید ہیں، کوئی محدث ایسا نہیں ہوگا جو عبداللہ بن مبارک کا سہارا نہ لیتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گشت کرنے کے لیے نکلے، صبح سویرے کا وقت تھا، ابھی تھوڑا اندھیرا تھا۔ اس وقت ایک ماں اپنی بچی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ وہ بیٹی کہتی ہے کہ اماں تمہیں معلوم نہیں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی امیر المؤمنین تو اپنے گھر پر ہے، وہ کہاں سن رہے ہیں؟ حالانکہ حضرت امیر المؤمنین ان کے گھر کے باہر موجود تھے اور یہ واقعہ سن رہے تھے۔ بیٹی کہتی ہے اور عجیب و غریب بات کہتی ہے، فرماتی ہے کہ اماں امیر المؤمنین نہیں سن رہے لیکن وہ رب تو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اور دوسری بات فرمائی کہ اگر ہم امیر المؤمنین کی نافرمانی کرتے ہیں، ظاہر میں اس کی تابعداری کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے ان کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ تو بہت بری بات ہے۔ اور وہ بچی اس دودھ کے اندر پانی نہیں ملاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر پر ایک نشان لگا کر چل دیتے ہیں، صبح اپنے دربار میں پہنچتے ہیں، اپنے خادموں کو وہاں بھیجتے ہیں اور اس بڑھیا کو اور ان کی بیٹی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی پاکیزہ لڑکی، اتنی نیک لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، میں اپنا بیٹا اس کے لیے پیش کرتا ہوں، میرے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کروا دیجئے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹے کے ساتھ اس بیٹی کی شادی ہو گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہاں ایک لڑکی پیدا کی جس کو ام عاصم رحمت اللہ علیہ سے پہچانا جاتا ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ہوتی ہے۔ اسی کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جیسے بادشاہ کو بھیجا، جس بادشاہ کا حال یہ تھا کہ اس کا انصاف اتنا زبردست تھا کہ ایک ہی گھاٹ پر شیر بھی پانی پیا کرتا تھا، اسی گھاٹ پر آ کر بکری بھی پانی پیتی تھی، لیکن شیر کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ بکری کے اوپر حملہ کرے۔ جب انسان اپنی زندگی میں امانت داری کو اختیار کرتا ہے، دیانت داری کو اختیار کرتا ہے، حلال کمائی کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ کی قسم اس کی زندگی میں نورانیت آ جاتی ہے، اس کا دل روحانیت سے بھرپور ہو جاتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، ہر انسان دل کے سکون کے لیے تڑپ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ امانت داری کا معاملہ کرے، دیانت داری کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ ساتھ حلال کمائی کو اختیار کرے۔ آج کتنی شکلیں آن لائن ایسی ہے کہ جو حرام طریقے سے ہمارا نوجوان کما رہا ہے۔ ہمیں علماء سے سوالات کرنے چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے کہ میں اس طریقے سے اس طرح میں سودا کرتا ہوں، اس طرح میں بزنس کرتا ہوں، کیا میرا بزنس صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس میں اسلامی روشنی کے اعتبار سے ہمیں بتا دیجئے
چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تجارت سے راضی بھی ہوگا یا راضی نہیں ہوگا، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ کا روحانی سلسلہ ہے، اس میں دل بنانے کی ضرورت ہے، اور انسان کا دل اسی وقت بن سکتا ہے جب کہ وہ پاکیزہ غذا کھائے، پاکیزہ روزی کو اختیار کرے، اس سے پہلے اس کا دل نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ حلال کمائی میں ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کمائی سے ہماری حفاظت فرمائے، امانت داری اور دیانت داری ہماری زندگی میں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب حضرت مولانا ثاقب صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے امت کو مستفیض فرمائیں، اور اخیر میں دعا فرما کر اس مجلس کا اختتام فرمائیں۔ مجلس کے بعد انشاءاللہ چائے نوشی کا بھی انتظام ہے، آپ حضرات چائے نوشی فرمائیں۔ اس کے بعد عصر کے بعد حضرت مولانا عارف صاحب کا پہلے بیان ہوگا، اور اس کے بعد علمی حلقہ لگایا جائے گا، اور مغرب کے بعد ہمارے روح رواں اس حضرت قاری صاحب کا بیان ہوگا۔ اس کے بعد یہ پروگرام انشاءاللہ اختتام کو پہنچے گا۔ آپ حضرات سے دعوت ہے اور زیادہ سے زیادہ دعوت پہنچانے کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔